ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل میں خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فنی و فکری جائزہ سے کیا مراد ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ فنی جائزہ سے کیا مراد ہے اور فکری جائزہ سے کیا مراد ہے، ان سے ہم کیا سبق اخذ کرتے ہیں۔ آئیے احباب ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے فنی جائزہ سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے دوستو ہم فنی جائزہ پر بات کرتے ہیں۔ فنی جائزہ اصل میں کیا ہے، فنی جائزہ سے کیا مراد ہے۔ فنی جائزہ یعنی فنکاری، ٹھیک ہے، فنکار کو کہتے ہیں، یعنی جس میں مہارت ہو، جس میں فنکاری کی گئی ہو، یعنی اس میں ادیب نے یا شاعر نے کسی خاص نقطہ پر بہترین فنکاری کی ہو، اسے ہم فنی جائزہ کہتے ہیں۔ جائزہ یعنی جانچنا، پرکھنا، معلوم کرنا۔ فنی جائزہ میں کسی صنف کی، مثلا افسانے کی پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ نگاری، منظر نگاری، تجسس، زمان و مکان، وحدت تاثر وغیرہ، اسی طرح کسی نظم کا فن معلوم کرنے کے لیے ان کی بحر، قوافی و ردیف، ثنا و بدائع، اسلوب، تشبیہات و استعارات وغیرہ کے بارے میں رائے دی جاتی ہے۔ مطلب کہ فنی جائزہ میں کسی شاعر یا ادیب کی فن کاریگری کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے کہ اس کا فن کیسا ہے، یعنی اس میں کس طرح فنکاری کی گئی ہے، یعنی زبان و بیاں، کسی کے بیت وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں فنی جائزہ۔ تو آئیے احباب اب ہم فکری جائزہ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ فکری جائزہ کیا ہے؟ فکر یعنی فکر کرنا، فکر یعنی اس سبق سے، اس کہانی سے، اس نظم و غزل سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں، آپ نے کیا سیکھا، اس کو ہم فکری جائزہ کہتے ہیں۔ فکری جائزہ میں کسی ادیب یا شاعر کی سوچ و فکر اور خیال کی ندرت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تخیل کس قدر جاندار ہے، یعنی اس نے جس تخیل سے کام لیا ہے اس میں کتنی طاقت ہے، کتنی مہارت ہے، اس کس قدر وہ خوبصورت ہے، جاندار ہے، اس کا سوچ کیسا ہے، یعنی اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے، ان سے قاری جو ہے، پڑھنے والا جو ہے، وہ کیا سیکھتا ہے، کیا اخذ کر لیتا ہے، اس کا نقطہ نظر کس خلق کی طرف ہے، اس میں ادیب یا شاعر یعنی کیا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور کیا بتانے یعنی سکھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کس طبقے یا معاشرے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے۔ مثلا ترقی پسند ادیبوں کا مرکز بھوک، افلاس، غربت، مزدوری، انصاف، جاگیردارانہ نظام کی مخالفت وغیرہ جیسے موضوعات تھے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فکری جائزہ۔